بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے غزل ہے بہادر شاہ ظفر کی۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجرے دیار میں، اس کی خالی جگہیں تعارف شاعر، اشعار کی تشریح اور مختصر سوالات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے التماس رہی ہے کہ شروع سے اگر آخر تک سنیں گے تو کافی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پیپر میں اس میں سے آ بھی سکتا ہے کیونکہ غزلوں میں سے ایک سوال آتا ہے۔ سب سے پہلے تعارف شاعر۔ بہادر شاہ ظفر کا پورا نام ابو ظفر نصر الدین صدیقی محمد بہادر شاہ ظفر تھا۔ شاعری میں ان کے پہلے استاد ذوق تھے، ابراہیم علی ذوق۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے مرزا اسد اللہ خان غالب کو اپنا استاد بنایا۔ انگریزوں نے آپ کو 1857 میں گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ آپ کی شعری سرمائے میں دیوان ظفر اور کلیات ظفر شامل ہیں۔ غزل۔ غزل یہ ہے: لگتا نہیں جی میرا اجر دیار میں، کس کی بنی ہے عالم میں ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ نہیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغبان، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ اس کی ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر: لگتا نہیں ہے جی میرا اجر دیار میں، کسی کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ حوالہ شاعر۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس غزل کے شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر ہیں۔ یہ غزل دیوان ظفر سے ماخوذ کی گئی ہے۔ نثری ترجمہ: اب میرا دل اس ویران بستی میں نہیں لگتا، ویسے بھی یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی۔ مشکل الفاظ کے معنی میں ایک تو یہ ہے کہ اجرے دیار میں، اجرے دیار میں، ویران بستی میں، اور دوسرا جو ہے عالم ناپائیدار، عارضی جہاں دنیا کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تشریح میں شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، عارضی ہے، فانی ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اسے یہاں سے واپس جانا ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا اس اجر دیار میں اب دل نہیں لگتا ہے، آخر اس بے وفا دنیا سے آج تک کسی کی بنی ہے جو میری بنے گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے اور اب ہم مزید اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اگلا شعر: کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ حوالہ شاعر کے بعد نثری ترجمے لکھیں گے: اے ظفر، ان خواہشات کو صاف صاف بتا دو کہ اب میرا دل ٹوٹ گیا ہے، اب اس میں مزید خواہشات کی جگہ نہیں، لہذا اے خواہشات تم کسی اور کے دل کو اپنا مسکن بنا لو، ٹھکانہ بنا لو۔ اپنی خواہشات سے کہہ رہے ہیں بہادر شاہ ظفر کہ اے خواہشات تم کسی اور کے دل کو اپنا مسکن بنا لو۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی: حسرتوں سے، خواہشات سے، چاہتوں سے جا بسیں، جا کر آباد ہو جائیں، دل داغدار، دل داغدار زخمی دل۔
اس کے بعد تشریح میں اس شعر میں شاعر اپنے دل میں موجود حسرتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے حسرتوں اب تم لوگ کہیں اور جا بسو. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی تمام خواہشیں اور حسرتیں ان سے دور ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تمام جو خواہشات ہیں اور حسرتیں ہیں ان سے دور ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اب میرا دل غم سے اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ اس دل میں مزید کسی قسم کی حسرت کی اب جگہ نہیں بچی. کانٹوں کو مت نکال چمن سے اور باغبان یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں. حوالہ شاعر کے بعد نثری ترجمہ. اے باغبان کانٹوں کو باغ سے دور مت کر، انہوں نے بھی باغ میں موجود پھولوں کے ساتھ بہار کے موسم میں پرورش پائی ہے. مشکل الفاظ کے معنی چمن باغ، باغبان مالی، پلے ہوئے ہیں یعنی پرورش پائی ہے. تشریح میں شاعر فرما رہے ہیں اس شعر میں شاعر باغبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ باغ میں گل کے ساتھ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تم کانٹوں کو ان کے باغ سے مت نکالو. دراصل شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ملک تمام لوگوں کا ہوتا ہے اور انگریز جیسے لوگوں کو ملک سے در بدر کر رہے تھے تو وہ چاہتے ہیں کہ انگریز ایسا نہ کریں. اس کے بعد بلبل کو باغ بان سے نہ سیاس سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. حوالہ شاعر. یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے. اس غزل کے شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر ہے. نثری ترجمہ. پرندوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں قید کیا جاتا ہے تو وہ باغبان اور شکاری سے گلہ شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ پرندے یہی تصور کر لیتے ہیں کہ ان کی قسمت میں موسم بہار میں ہی قید ہونا لکھا تھا. مشکل الفاظ کے معنی باغبان مالی اور صیاد شکاری کو کہا جاتا ہے. تشریح. اس شعر میں شاعر اپنی ذات کو بلبل سے اور انگریزوں کو سیاح سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلبل کو یعنی مجھے نہ انگریزوں سے گلا ہے نہ کسی اور سے، کیونکہ فصل بہار میں یعنی خوشی کے وقت میری قسمت میں قید لکھی گئی تھی. یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں میرے ملک کے تمام لوگ ایک ساتھ موجود ہیں لیکن میری قسمت میں قید لکھ دی گئی تھی، اس لیے میں یہاں اتنی دور دیار غیر میں قید ہوں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اس میں حوالہ شاعر لکھنے کے بعد نثری ترجمہ. اے ظفر تو بد نصیب انسان ہے، تو دیار غیر میں دفن کیا جائے گا، تجھے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ملے گی. مشکل الفاظ کے معنی کوئے یار 2 اس کی گلی، اس سے مراد کیا ہے؟ اپنا وطن. تشریح میں فرما رہے ہیں اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ ظفر تم کتنے بد نصیب ہو، جس ملک میں تم نے حکمرانی کی اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اسی ملک میں تمہارے لیے 2 گز زمین کی جگہ بھی نہیں ہے کہ تم مرنے کے بعد اپنے ملک میں دفن ہو سکو. اب تمہیں مرنے کے بعد یہیں دیار غیر میں دفن ہونا پڑے گا اور تم مرتے وقت بھی اپنوں سے دور ہی رہو گے. اس کے بعد مشقی سوالات. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اس غزل کے تیسرے اور 5ویں شعر کی تشریح کیجیے. تیسرا شعر جو ہے کانٹوں کو مت نکال چمن سے اور باغبان یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، اس کی تشریح ہو چکی ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، یہ شعر نمبر 5 تھا، یہ بھی ہو چکا ہے. آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ آخری مغل بادشاہ جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر تھے. اس کے بعد اگلا سوال ہے اس غزل میں شاعر نے بلبل کسے کہا ہے؟ بلبل سے کس کو تشبیہ دی ہے؟ اپنے آپ کو بلبل سے تشبیہ دی ہے. اس کے بعد اگلا سوال شاعر نے قید کی کیا کیفیت بیان کی ہے؟ وضاحت کیجیے. شاعر نے قید کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ قید میں انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں
وہ ایسی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس غزل میں شاعر نے کانٹوں سے کس کو تشبیہ دی؟ اس غزل میں شاعر نے خود کو کانٹوں سے تشبیہ دی کہ جیسے مشکل وقت میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی رہے، اب کانٹوں کو نہ نکالا جائے، یعنی کہ ہمیں نہ نکالا جائے. اس کے بعد سوال نمبر 2، خالی جگہ مناسب الفاظ سے لکھ کر مصرع مکمل کیجیے. لگتا نہیں ہے جی میرا اجرے دیار میں، اتنی جگہ کہاں دل داغدار میں، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اس کے بعد 5 ہم الفاظ جیسے صدا. اس صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ ہے آواز لگانا صدا. عام کامن، اور یہ عام مینگو کھانے والا عام، یہ عام اور خاص. صورت شکل و صورت، اور صورت قرآن مجید کی. ہوا جو چل رہی ہوتی ہے، ہوا صبح کی ہوا باد نسیم، اور ہوا آدم علیہ السلام کی بیوی. قمر اور قمر، اس قمر کو تو چاند کو کہتے ہیں، اور یہ قمر انسان کے جسم سے جو لگی ہوتی ہے، قمر بیک. اس کے بعد عبد ہمیشہ، اور یہ عبد بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ. علم درد کو کہا جاتا ہے، اور علم عین کے ساتھ جو ہے وہ جھنڈے کو کہا جاتا ہے. کافی، بس یہ چیز مجھے کافی ہے، کفایت. اور قوافی کافیہ، ردیف اور کافیہ قوافی. ظاہر ظاہر ہے، باطن ظاہر واضح. اور زائر زیارت کرنے والا، زائرین. کاش اگر ایسا ہوتا، اور کاش نقوش سے ہے، نقوش نقش و نگار، نقش. اس کے بعد اس میں مصغر اور مکبر. مصغر چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے، اور مکبر بڑی چیزوں کو کہا جاتا ہے. پیپر میں بات پوچھی جاتی ہے کہ اس میں مصغر اور اس میں مکبر کسے کہتے ہیں، تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جیسے کہ نمبر 2 میں بتایا گیا ہے صفحہ نمبر 171 میں، محفل میں بلوچ قوم کے سردار بڑے بڑے پگڑ سر پر باندھے ہوئے تھے، جبکہ عام بلوچ بھی پگڑی کے بغیر نہیں تھے. مندرجہ بالا جملوں میں اس سے پہلے تھا لکڑہارے نے بڑے بڑے لکڑ کلہاڑی سے پھاڑ کر ایندھن کے لیے خاصی مقدار میں لکڑی جمع کر دی. تو اس میں لکڑ اور پگڑ، بڑی لکڑی پگڑی کے لفظ چھوٹی چیزوں کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، کچھ چیزیں چھوٹی ہیں، کچھ چیزیں بڑی. قواعد میں بڑی جسامت کے لفظ کو اس میں مکبر کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی جسامت کے لفظ کو اس میں مصغر کہا جاتا ہے. جسامت کے اعتبار سے جو بڑے ہیں مکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور صغیر اصغر چھوٹے کو کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی صندوق بڑے جسامت والے، صندوقچی چھوٹی جسامت والی، کلہاڑا کلہاڑی، چمٹا چمٹی، دیگ دیگچی. اس کے بعد آگے جو ہے کڑا کڑاہی، سیارہ سیارچہ. اس کے بعد کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. اب دیکھیں کہ اس میں جو میچ کر رہا ہے، اس سے رعایت کر رہا ہے، ان کو جوڑنا ہے، آپس میں الفاظ کو جوڑنا ہے. جیسے ایک الفاظ میں ہونٹ نام کے لیے استعمال ہوتا ہے. خوشبو، اصل میں خوشبو جو نا وہ غنچے میں ہوتا ہے. دستہ جیسے گلدستہ. راہ، راہ جو ہے نا ہم سفر کو کہتے ہیں. تھک ہار کے جذبہ ناکام، جو اس کا جذبہ ہوتا ہے جب ناکام ہو چکا ہوتا ہے. کانٹا، اور اسے گل، پھول کو ویسے کہا جاتا ہے، ملتی جلتی چیزیں ہیں. اس کے بعد درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے. یہ غزل بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے، صحیح. 2 گز زمین مل گئی کوئے یار میں، غلط. 2 گز زمین بھی نہ ملی، لگ گیا دل میرا اجرے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا، یہ بھی غلط ہے. قسمت میں آزادی لکھی تھی فصل بہار میں، ایسا نہیں ہے. قسمت میں قید لکھی تھی، آزادی نہیں بلکہ قید لکھی تھی، یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد کچھ الفاظ لکھنے ہیں جو ذو معنی ہیں، 2 معنی والے. جیسے سوال،
پوچھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور مانگنا، سوال کرنا. ہلکا گہرا لگانا، اور انتخابی ہلکا جو ہوتا ہے اس کو بھی ہلکا کہتے ہیں. سونا گولڈ کو بھی کہتے ہیں، معدنیات، اور سونا جو سو رہے ہوتے ہیں سلیپنگ. دستور آئین کو بھی بولتے ہیں اور رواج کو بھی. گھڑی لمحے کو بھی بولتے ہیں، اور ہاتھ پر پہننے والی جو ہوتی ہے گھڑی اس کو بھی کہتے ہیں. اس کے بعد کچھ خالی جگہ ہیں. لگتا نہیں جی میرا اجے دیار میں کی غزل ہے. یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے. بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ ہیں. اس کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر دیا. بہادر شاہ ظفر کی شاعری واقعی صداقت اور حقیقت پر مبنی ہے. سبق میں موجود غزل دیوان ظفر سے لی گئی. اس غزل میں بہادر شاہ ظفر نے خود کو بلبل کہا ہے. انگریزوں کو اس غزل میں صیاد کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس غزل میں باغبان کہا گیا ہے. قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اس کے آنسر سامنے لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. الفاظ میں نے اور خالی جگہیں اور اس کے بعد اشعار کی تشریح وغیرہ. امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اس کے علاوہ کمنٹس لازمی کیا کریں، کمنٹس میں بہت کمی رہ جاتی ہے. لائک بھی کیا کریں، اور سبسکرائب بھی بہت سے لوگوں نے نہیں کیا. میٹرک والوں نے، 9th والوں نے. آپ سے التماس ہے کہ لازمی سبسکرائب کیا کریں چینل کو. اور اسلامیات پہ بھی الحمدللہ پوری بک کا کام کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے، اس سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ پلے لسٹ میں دیکھتے ہیں اس میں موجود ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی پوری جو ہے لنکس موجود ہیں، اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. میں جو ہے نا صفحہ نمبر کے اعتبار سے کسی نہ کسی صفحہ پہ جو ہے وہ مشقی سوالات ہوتی ہیں، جیسے صفحہ نمبر 7 پہ، صفحہ نمبر 16 پہ، اور ایسے ہی جن صفحات پر مشقی سوالات ہیں وہ اس میں مکتوب ہے، وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.